مظہر صاحب، عوام کے مسائل حل ہو گئے ہیں، جو ریئل ایشوز ہیں سب ہو گئے ہیں، یہ کیا اپوزیشن اور گورنمنٹ اور اس سارے لگے ہیں جی آئی ٹی کیا اصل ایشوز حل ہو گئے ہیں جو کہ جی آئی ٹی کی یہ چیز لے کر آگے، نیا ایشو لے کر آگے؟ ان ایشوز پر بھی اگر ایک جی آئی ٹی بنا لیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اصل میں مسائل ہیں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہ جی آئی ٹی کبھی بھی نہیں بنے گی۔ بہت سے لوگ بہت سے حل پیش کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے، لیکن مجھے اب کراچی جو ہے وہ ان گورنیبل، ان مینیجیبل اور ان کنٹرولبل نظر آتا ہے۔ یعنی اب کراچی پہ آپ جو بھی منصوبے لگائیں گے اس میں صرف پیسہ کھایا جائے گا، منصوبہ کبھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا۔ یہ کوئی ایک پل بنا دیا، ایک دو انڈر پاس بنا دیے، ان سے کراچی کے بنیادی مسائل کبھی بھی نہیں حل ہوں گے۔ جس شہر کی آبادی کا آپ کو صحیح پتہ نہیں ہو، جس شہر کی آبادی میں ڈنڈی ماری جائے، 3 کروڑ کی آبادی کو 1.5 کروڑ دکھایا جائے، اس میں اس شہر کے مسائل کیسے حل ہو سکتے ہیں؟ سرکولر ریلوے، یعنی جو یورپ میں چیزیں آج بھی چل رہی ہیں، کراچی میں 20 سال 25 سال پہلے وہ چیزیں ختم کر دی گئیں۔ ٹرام چلا کرتی تھی، سرکولر ریلوے چلا کرتی تھی، پاپولیشن مینجمنٹ تھی، اس کے بعد ان جگہوں پہ لا کے ہزاروں کی تعداد میں کچی آبادیاں بنا دی گئیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو لا کے بسا دیا گیا۔ کبھی بھی کراچی کا بجلی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کبھی بھی کراچی کا پانی کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، کبھی بھی کراچی کی مینجمنٹ کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مظہر صاحب، یہاں پہ تو کئی ہیں جو کرتا دھرتا ہیں، جو کئی والی وارث ہیں جو بنتے ہیں کراچی کے۔ متحدہ قومی موومنٹ تھی، ایم کیو ایم تھی، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اب پی ٹی آئی کو بھی مینڈیٹ ملا۔ یہ جو سارے پارٹی ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جان بوجھ کر مسائل حل نہیں کر رہے کہ اگر مسائل حل کریں تو ان کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اصل ایشو کیا ہے کہ کیوں نہیں یہ لوگ اس کو ٹیکل کرتے، مسائل کیوں نہیں حل کرتے؟ دیکھیں، بنیادی مسئلہ جب تک پہلے تو آپ یہ طے کریں نا کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے۔ مردم شماری کی پٹیشن کب سے عدالتوں میں پڑی ہوئی ہے، کیوں نہیں اس کو ایڈریس کیا جاتا؟ کیوں نہیں ٹیک اپ کر لیا جاتا اس کو؟ کیوں نہیں یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا کہ کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ یہ کراچی کی آبادی صحیح ہوگی تو ظاہر ہے آپ کو ڈیلیمیٹیشن کرنی پڑیں گی، آپ کو نشستیں بڑھانی پڑیں گی۔ تو یہ جو ایک مائنڈ سیٹ جو ہے یہ مسلسل چلا آ رہا ہے، اور بدقسمتی سے ایم کیو ایم کے پاس بہت اچھا موقع تھا، سب سے اچھا موقع تھا، ان کے پاس شہر کا بھرپور مینڈیٹ بھی تھا، ان کے پاس وہ 5 سال مشرف صاحب کے الائی رہے، اس میں بھی ان بنیادی چیزوں کو یہ حل نہیں کر سکے۔ دیکھیے، آپ کراچی میں جتنے بھی میگا پروجیکٹس لانچ ہوئے ہیں، وہ ایک بھی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ پائے تکمیل تو کو نہیں پہنچا، چاہے وہ کراچی ماس ٹرانزٹ ہو، چاہے وہ یہ ایکسپریس وے بھی۔ اس وقت جو ہے وہ بھی اگر آپ اس پہ چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی بہترین بنی ہے۔ K4 کا جو منصوبہ ہے، پانی کا جو مسئلہ ہے، K4 کا منصوبہ کب سے چلا آ رہا ہے، ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں۔ جب ایک منصوبہ بنتا ہے، وہ منصوبہ اتنے سال لگا دیتا ہے کہ وہ پرابلم ملٹیپلائی ہو جاتی ہے۔ اب سرکولر ریلوے ہے، سرکولر ریلوے پچھلے 25 سال سے ہم سن رہے ہیں اس کی بحالی، لیکن وہ سارے ٹریک پر قبضے ہو گئے ہیں، وہاں آبادیاں بسا دی گئی ہیں۔ تو کراچی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک کچی آبادی ہے۔ کراچی اس کو کسی ایک سیوک ایجنسی کے انڈر نہیں ہے۔ میئر جو ہوتا ہے اس کے پاس صرف 34% کراچی کے اختیارات ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جتنے بھی آپ پروجیکٹ سن لیں، یا آپ یہ یقین رکھیں کہ اس میں صرف پیسہ کھایا جاتا ہے، کمیشن کھایا جاتا ہے، کبھی بھی مقامی حکومتوں کو اختیار نہیں دیا جا رہا۔ مجھے ان سے بھی امید نہیں ہے کہ اگر اختیار مل بھی جائے گا تو وہ کام کر لیں گے، اس لیے کہ اب تو جن جگہوں پہ سے فرض کریں سرکولر ریلوے گزرا کرتی تھی، ان جگہوں پہ تو اب ناممکن ہے کہ وہ جگہیں دوبارہ خالی ہو سکیں۔ صاحب اسی طریقے سے کوئی ٹرانسپورٹ، پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے اول تو نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ بسیں جو میں نے جن بس میں 40 سال پہلے سفر کیا کرتا تھا، وہ بس اسی کنڈیشن میں آج بھی چلتی ہے۔
مظہر صاحب کراچی روشنیوں کا شہر تھا, پاکستان کا جو معاشی ہب ابھی بھی ہے, اور ہماری پاکستان کی تقدیر ایک طرح سے جڑی ہوئی ہے کیونکہ اکنامک ہب ہے. کراچی کرے گا تو پورا پاکستان کو فائدہ ہوگا. اب یہ جو سوری اسٹیٹ آف افیئرز ہیں یہ تو بڑا الارمنگ اور ڈسٹربنگ بھی ہے. اب اس پہ سونے پہ سہاگا کے الیکٹرک, اب کے الیکٹرک کی نجکاری ہوئی تھی, بڑا فین فیئر تھا کہ شاید اب کوئی حالات بہتر ہوں, بیچ میں کچھ بہتری کی رمق بھی آئی تھی, اب پھر وہی ساری صورتحال. بہتری آ نہیں سکتی. یہ آپ جتنے احتجاج کر لیں, جتنے پروٹیسٹ کر لیں, ایک جائے گا دوسرا آ جائے گا, ایک کھائے گا دوسرا آ کر کھا لے گا. جہاں 8,000 کے قریب, 8 سے 10,000 کے قریب کچی آبادیاں ہوں, جہاں ارریگولر کنیکشنز دیے ہوئے ہوں آپ نے, جہاں لوگوں نے خود بےایمانی, لوگ آپ کے لوگ بھی بےایمان ہو گئے ہیں. آپ کنڈا ڈالتے ہیں, کنڈے ہٹانا نہ ہٹانے پر پیسے دے دیے جاتے ہیں, تو بعد میں جب لائٹ جاتی ہیں, لوڈ شیڈنگ ہوتی ہیں, اس میں ہم چیخو پکار کرتے رہتے ہیں. تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایک ایسا فارمولا لا کے بتا دے کہ جی ہاں یہ تبدیلی ہوگی تو کراچی میں بجلی آ جائے گی. نہیں آ پائے گی بجلی, کبھی بھی نہیں آ پائے گی. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک آپ بنیادی مسئلہ حل نہیں کریں گے, جب تک آپ کراچی کو کراچی کی نظر سے دیکھنا نہیں شروع کریں گے, جب تک آپ کراچی کا مسئلہ حل نہیں کر سکتے. یہ آپ جب تک بیسک ایشو نہیں ہوگا کہ مجھے یہ پتا ہو کہ وسائل آپ کب دیتے ہیں شہر کو, جب آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کی آبادی کتنی ہے. تو اگر آپ 3 کروڑ کی آبادی کو 1.5 کروڑ کے مسائل دیں, اس میں سے بھی آپ جو ہے وہ کروڑ کھا جائیں اور 50 لاکھ اسپینڈ کریں, تو مسئلے کہاں سے حل ہوں گے؟ کبھی بھی حل نہیں ہوگا. اچھا مظہر صاحب, اس میں کراچی والوں کا کتنا قصور ہے, خود کراچی والوں کا؟ کیونکہ وہ جب اس کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے, باہر نہیں نکلیں گے, تو کوئی پلیٹ میں تو نہیں ان کو دے گا. ان کے پاس الیکشن پہ موقع آتا ہے, پھر اس پہ بھی نہیں فیصلے صحیح کر پا رہے, تو اس میں ہم سارا بلیم باہر دیں گے یا کچھ کراچی والوں کا بھی اس میں ہوگا؟ دیا نا انہوں نے, ایک نئی پارٹی کو دیا, مینڈیٹ دیا انہوں نے. ایم کیو ایم کو سال سے دیتے تھے, کبھی صحیح مینڈیٹ تھا, کبھی جعلی مینڈیٹ تھا, جو بھی تھا بہرحال مینڈیٹ ان کے پاس تھا, وہ بہت کچھ کر سکتے تھے. اور ایم کیو ایم نے بدقسمتی سے میری نظر میں سب سے زیادہ مایوس کیا. اور باقی بھی میں وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں دیکھیں, یہاں سیاسی جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں سیاسی مصلحتوں کا مسئلہ ہے. یہاں بنیادی ریاستی فیصلہ ہونے کی ضرورت ہے کہ بھائی کراچی میں یہ نہیں ہو سکتا کہ 15 یا 17 سیوک ایجنسیز ہوں. کراچی کا اگر آپ نے مسئلہ حل کرنا ہے, اور اگر آج آپ یہ طے کریں گے تو آج سے شاید 15-20 سال بعد مسئلہ کسی حد تک حل ہو جائے, کہ آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ جی مردم شماری درست ہو, کراچی کی نشستیں بڑھائیں, کراچی ایک میئر کے انڈر ہو, کراچی کو ڈکلیئر کریں ایز اے میٹروپولیٹن کارپوریشن, کراچی کا میٹروپولیٹن کارپوریشن کا درجہ ہو, کراچی کی اپنی پولیس ہونی چاہیے, کراچی کمپلیٹلی جو ہے یہ نہیں ہو, چاہے وہ ٹی ایچ اے ہو, کینٹونمنٹ ہو, چاہے آپ ان کو اگر برقرار بھی رکھتے ہیں تو اٹ ہیز ٹو بی ہیڈڈ بائی اے میئر. جب تک آپ اس طریقے سے شہر کے مسائل کو ایڈریس نہیں کریں گے, آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے. آپ کرتے رہیں, مجھے پتا ہے کہ کس طریقے سے پیسے کھائے جاتے ہیں, کس طریقے سے فائلیں ہوتی ہیں, پروجیکٹ بنے نہ بنے, پروجیکٹ کی فائلوں پہ پیسے کھا لیے جاتے ہیں. آپ یہ ہائی رائز بلڈنگز دیکھیں, ابھی سمندر کو آپ نے, یعنی سمندر تک کو تو پیچھے ڈھکیل دیا گیا. اس سے زیادہ اور کیا بدقسمتی اس شہر کی ہوگی کہ یہاں سے سینما ختم ہو گیا, یہاں سے کلب ختم ہو گئے, یہاں سے کھیلوں کے میدان ختم ہو گئے, یہاں سے پارک ختم ہو گئے. ایک سمندر ہے جس کو اب پیچھے دھکیل کے وہاں ہائی رائز بنائی جا رہی ہیں اس میں. تو اس شہر کی بندر باٹ ہو رہی ہے. یہ شہر سونے کی چڑیا ہے, لیکن اس چڑیا کو لوگ کھاتے ہیں اور پھر نکل لیتے ہیں. ایک جس طرح کہنا نہیں چاہیے, لیکن جس طریقے سے بدقسمتی سے یوز کیا گیا ہے کراچی, ایکسپلائٹ کیا گیا, تو میں بہت آپٹمسٹک آدمی ہوں, لیکن کراچی کے بارے میں مجھے نہیں لگتا کہ کراچی اب جو ہے وہ پرانے کراچی سے مراد یہ کہ ایک ماڈرن سٹی بن پائے گا شہر. یہ ہائی رائز بنانے سے, یہ 100 منزلہ بنانے سے کوئی ماڈرن سٹی نہیں بنتی. یہ بڑے بڑے ٹاؤن بنانے سے کوئی ماڈرن سٹیز نہیں بنتی.
اس شہر کی جب تک بیسک نیسیسٹیز اس شہر کے لوگوں کو نہیں ملے گی، اور شہر کے لوگوں نے احتجاج ایک زمانے میں کراچی اپوزیشن کا شہر کا لاتا تھا، تو آپ نے وہ ٹیگ بھی اب لے لیا، تو اب یہ جو ہے یہ شہر اب پروٹیسٹ نہیں کرتا، یہ شہر اب ڈس انٹرسٹڈ ہو گیا ہے، ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ جس کو بھی لے کر آتے ہیں وہ ویسا ہی نکلتا ہے جیسے جانے والے نکلے۔ اچھا مظہر صاحب، یہاں اس ساری صورتحال میں ایک سلور لائننگ ایک تھوڑا سا لگتا ہے امن و امان کا، کیونکہ کراچی میں پہلے امن و امان اور باقی اس طرح کی جو صورتحال تھی بڑی خراب تھی، اب گزشتہ کچھ عرصے میں جب سے آپریشنز بھی ہوئے باقی بھی، اب وہ والی صورتحال کافی بہتر ہے، تو وہاں سے کچھ لے کر اور کچھ ریزیلینس لوگوں کا بھی ہے، تو کہیں نہ کہیں سے تو کم بیک ہو سکتا ہے۔ اور جو لا اینڈ آرڈر ہے اس میں یہ GIT والا میں ذکر بھی کروں گا، عزیر بلوچ اور باقی جو چیزیں تھیں، جو لیاری گینگ وارز تھی، اب ان سے تو کسی حد تک جو ٹارگٹ کلنگز بہت زیادہ ہو رہی تھیں ان پہ تو کچھ قابو پایا گیا ہے۔ دیکھیے، قابو پانا ہم کس کو کہتے ہیں؟ مجھے بتائیں کہ اتنے سالوں میں جو ٹارگٹ کلنگز ہو رہی تھیں، اتنے سالوں میں یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں، اس میں سے کوئی چند نام تو بتائیں کہ جن کو سزائیں ہوئی ہوں، کن کو سزائیں ہوئی ہیں؟ تو اس سے کیا مراد، اس سے کیا معنی لیے جائیں؟ اس سے معنی لیے جائیں کہ جو لوگ یہ ٹیررزم کرتے تھے، ٹھیک ہے، آپ نے ایک لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے اس چیز کو مختلف علاقوں میں ٹارگٹ کیا، بہت سے لوگ نکل گئے، بہت سے لوگ مارے گئے، لیکن ایشو اپنی جگہ موجود ہے۔ یعنی لیاری اگر آپ لے لیں تو آپ نے عزیر بلوچ کو پکڑ لیا، بنیادی مسئلہ اسی جگہ ہے، کوئی اور عزیر آ جائے گا، کوئی اور ارشد پپو آ جائے گا، کوئی اور غفار ذکری آ جائے گا، کیونکہ بیسک ایشو نہیں ایڈریس کر رہے نا آپ۔ کراچی بدامنی کیس میں سندھ گورنمنٹ نے، سندھ ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک درخواست دی تھی کہ سندھ کے اندر یعنی کراچی میں جو ہے وہ 10 لاکھ اسلحہ کے لائسنس جو ہے ویریفائڈ نہیں ہیں۔ آج تک اس کی ڈیٹ بڑھتی گئی، آج کی تاریخ تک وہ 10 لاکھ اسلحہ کے لائسنس آج بھی ویریفائڈ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شہر میں 10 لاکھ تو اسلحہ ہے ہی ہے جس کے لائسنس ویریفائڈ نہیں ہے۔ جو بغیر اسلحہ کے لائسنس ہے وہ چھوڑ دیں، آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، 2013 سے لے کے آج 2020 ہے، چاہے رینجرز ہو، یہ بتا دیں کہ 1 لاکھ بھی اسلحہ ریکورڈ ہوا ہے اس میں۔ تو یہ جو ایشوز ہیں یہ ٹائم تو لیتے ہیں مطلب اس میں، لیکن آپ نے جو 2013 کے آپریشن میں بہت بیسک چیزیں ڈیسائیڈ ہوئی تھیں وہ ہم نہیں گئے۔ ہاں، البتہ یہ کہ ہم نے ایم کیو ایم کے ملیٹنٹ ونگ کو آلموسٹ ختم کر دیا، یا وہ بھاگ گئے، لیاری گینگ کو جو ہے وہ کرٹیل کر دیا، ان کے مین سرغنہ کو پکڑ لیا، ایک گروپ کے مین سرغنہ کو پکڑ لیا۔ یہ ساری چیزیں ہمیں لگتا ہے، اور ریلیٹیولی یہ 2013 کا آپریشن اس لیے پچھلے آپریشنوں کے مقابلے میں زیادہ کامیاب رہا کیونکہ یہ نظر آیا کہ اکراس دا بورڈ ہوا ہے۔ لیکن اس میں جب پھر ہم پالیٹکس لے آتے ہیں آپریشن کے بیچ میں، جب ایجنسیز آ کے گروپس بنانے شروع کر دیتی ہیں، یہ فیصلے کرنے شروع کر دیتی ہیں کہ اس کو اتنی نشستیں دی جائیں، اس کو اتنی نشستیں دی جائیں، تو پھر ایشوز اپنی جگہ موجود رہتے ہیں، وہ سر نہیں اٹھاتے لیکن بہرحال وہ کہیں نہ کہیں موجود رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ابھی جیسے اسٹاک ایکسچینج والا واقعہ ہوا، پھر واقعات میں کمی آ جاتی ہے، واقعات ختم نہیں ہوتے۔